اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. الاعراب فصل. انواع الاعراب اربعۃ: رفع ونصب فی اسم وفعل نحو زید یقوم وان زیدا لن یقوم، وجر فی اسم نحو بزید، وجزم فی فعل نحو لم یقم، فیرفع بضمۃ وینصب بفتحۃ ویجر بکسرۃ ویجزم بحذف حرکۃ. آج کی ہماری بحث جو ہے وہ اعراب کے بارے میں ہے. جب مصنف صاحب کلمہ اور کلام کی بحث کر چکے تو آج کی بحث جو شروع کی ہے وہ اعراب کی بحث ہے. اعراب کی بحث کرنے سے پہلے ہم اس کی تعریف اور اس کے معنی بتائیں گے. لغت میں جو اس کا معنی کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ الاعراب هو الابان و احالہ. اس طرح اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ اعراب کا مطلب ہے ابان اور احال، یعنی اعراب کا مطلب ہے کہ وہ حالت اس کی اور جو اس کی حالت یا اس کا کیا ہے بیان، وضاحت وغیرہ. لغت میں مختلف اور بھی اس کی معنی کی گئی ہے. البتہ ہماری جو یہاں پر بحث ہے وہ لغت کے حساب سے نہیں ہے، اصطلاح کے حساب سے، اصطلاح نحویین کے حساب سے، کہ نحویین کے ہاں جب یہ لفظ اعراب آتا ہے تو وہ اس کا کیا معنی کرتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی نحوی آ کر کہے اعراب کی اتنی اقسام ہیں، اعراب یہ ہے، اعراب وہ ہے، تو وہاں پر اعراب سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نحویوں کی مراد اعراب سے اثر ہے. ایسا اثر کہ جس کو عامل لے کر آتا ہے کلمے کے آخر میں، چاہے وہ اثر کلمے کے آخر میں آنے والا اثر ظاہر ہو یا مقدر ہو، دونوں صورتوں میں اعراب ایسے اثر کو کہا جاتا ہے جس کو عامل کلمے کے آخر میں لے کر آتا ہے. اس چیز کو نحویین کہتے ہیں اعراب. مصنف نے یہاں پر اعراب کی انواع کی ہیں کہ اعراب 4 قسم کا ہوتا ہے: رفع 1، نصب 2، جر 3، جزم 4. یہ 4 قسم ہیں اعراب کے. تو جب یہ 4 اقسام بتائے تو ہر ایک کی مثالیں بھی پیش کریں گے مصنف، لیکن جو تفصیل اس کی آ رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اس کو کیا پڑھیں، اس کی تشریح میں ہی پڑھیں، جو کہ بالکل آسان ہے. تو متن سواد اصل سے یعنی پڑھتے ہیں. فصل. انواع الاعراب اربعۃ. اعراب کی اقسام 4 ہیں: رفع و نصب. یہاں پر تھوڑی سی وضاحت اور پھر بات پڑھتے ہیں. وہ تفصیل یہ ہے، یہ جو ہم 4 اقسام بتائے ہیں اعراب کی، کون سے؟ رفع، نصب، جر، جزم. یہ 4 اقسام ہیں. آگے جا کر مصنف خود فرمائیں گے کہ یہ پھر 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اسم کے ساتھ بھی، خاص اسم کے ساتھ بھی ہیں اور فعل کے ساتھ بھی. یعنی ایسے قسم بھی ان میں سے ہیں کہ جو فعل پر بھی آتے ہیں اور اسم پر بھی آتے ہیں، جیسے رفع اور نصب. رفع اور نصب اعراب کے وہ قسم ہیں کہ جو اسم میں بھی پائے جاتے ہیں اور فعل میں بھی پائے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو 2 بچ جاتے ہیں، جر اور جزم. تو ایک قسم کیا ہو گیا کہ رفع اور نصب. یہ ایسا قسم ہے اعراب کا کہ جو اسم میں بھی پایا جاتا ہے اور فعل میں بھی. یہ ایک قسم ہو گیا اعراب کا. دوسرا ایک اعراب کا قسم ہے وہ فعل کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے جزم ہے. اور تیسرا جو قسم ہے جر، وہ اسم کے ساتھ خاص ہے. تو اس طرح اعراب کی یعنی جو 4 اقسام ہیں اعراب کی، پھر ان کی 3 اقسام اس طرح بنا سکتے ہیں. ہم آگے مصنف خود بنائیں گے اس کی. علی کل حال
یہاں پر اس کی دیکھتے ہیں کہ فصل انواع الاعراب اربعۃ، اعراب کی اقسام 4 ہیں، رفع و نصب، رفع اور نصب، فی اسم و فعل، دیکھیں رفع اور نصب اسم میں بھی آتے ہیں اور فعل میں بھی. نحو زید یقوم و ان زیدا لن یقوم، پہلے دیکھیں زید یقوم، زید اسم ہے اس پر رفع ہے مرفوع ہے، یقوم فعل ہے لیکن مرفوع ہے اس پر رفع ہے میم پر، تو یہ کیا ہے رفع کی مثال ہو گئی. ان زیدا لن یقوم، زیدن یہاں پر منصوب ہے نصب ہے اس پر، یقوم یہ بھی منصوب ہے اس پر نصب ہے. تو رفع اور نصب ایسے اعراب ہیں کہ جو اسم پر بھی آ سکتے ہیں اور فعل پر بھی. وجر فی اسم، اور اس کے بعد ہے جر، جر خاص ہے کس کے ساتھ؟ وجر فی اسم، جر مخصوص ہے فعل کے ساتھ، یعنی جر جو اعراب ہے وہ فعل پر نہیں آ سکتا کبھی بھی. جر ہمیشہ یعنی جو بھی چیز مجرور ہوگی، جو بھی کلمہ مجرور ہوگا وہ یقیناً اسم ہی ہوگا، فعل وغیرہ نہیں ہوگا. تو جر خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ. وجر فی اسم، جر خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسم میں، اسم کے ساتھ خاص ہے، جیسے بے زیدن. اچھا وجزم فی فعل، اور جزم کیا ہے؟ مخصوص ہے فعل کے ساتھ. نہ وہ لم یقم، دیکھیں لم یقم، یقم مجزوم ہے یعنی اس پر جزم ہے لم کی وجہ سے. تو یہ کیا ہے اس کے اعراب کی تقسیمات اس طرح بتا دی. فیرفع بضمۃ وینصب بفتحۃ ویجر بکسرۃ ویجزم بحذف حرکۃ. کہتے ہیں کہ رفع دی جاتی ہے ضمہ کے ساتھ، نصب دی جاتی ہے فتحہ کے ساتھ، جر دی جاتی ہے کسرہ کے ساتھ، اور جزم دی جاتی ہے کس طرح؟ حذف حرکت کے ساتھ. یہ اس کا تھوڑا سنیے. مثلا ہم جب کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، مرفوع کا مطلب نہیں کہ وہ تنوین یعنی دو پیش آئے تو پھر آپ کہیں کہ یہ مرفوع ہے. یرفع بضمۃ، ضمہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے یعنی ضمہ سے مرفوع ہوتا ہے. وہ یرفع مرفوع کیا جاتا ہے، رفع دیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ بضمۃ، جیسے اوپر یقوم میں ہم نے کہا. وینصب بفتحۃ، اور فتحہ کے ساتھ کیا ہے؟ نصب دیا جاتا ہے جیسے لن یقوم میں ہم نے کہا. ویجر بکسرۃ، اور کسرہ یہ نیچے اس کی مثال آئے گی، کسرہ کے ساتھ بھی جر دیا جاتا ہے. اور جزم کیسے دیا جاتا ہے؟ حذف حرکت کے ساتھ، یعنی اس کلمے کے آخر کو کیا ہے یعنی فعل کے آخر میں جو حرکت ہے اس کو حذف کر دیں گے، یہ جزم ہو جائے گی. یہ جزم کا ہے، اور یہی جزم ہوتی بھی اس طرح ہی ہے. یہ متن کا ترجمہ. ابھی شرح میں مصنف فرماتے ہیں شین شرح الاعراب. اب یہ اعراب کی تعریف کر رہے ہیں کہ نحوی اعراب سے مراد کیا لیتے ہیں؟ الاعراب اثر ظاہر او مقدر. اعراب اثر کو کہتے ہیں چاہے وہ ظاہر ہو یا مقدر ہو. یجلبہ العامل فی آخر الکلمۃ، کہ جس کو عامل لے کر آتا ہے، یجلب لے کر آنا، یجلبہ ہو یعنی اس اعراب کو لے کر آتا ہے عامل کلمے کے آخر میں. فظاہر کالذی فی آخر زید فی قولک. اب ظاہر کی مثال دینا کہ اعراب ظاہر اثر ہے، پھر کہا نا اثر چاہے ظاہر ہو مقدر، تو اثر اعراب اثر ہے لیکن ظاہر کس طرح ہوگا؟ فظاہر ظاہر کالذی فی آخر زید فی قولک، جیسے زید کے آخر میں آپ کے اس قول میں ہوگا جاء زید. تو یہاں پر دیکھیں زید کا آخر مرفوع ہوا ہے اور اس کو عامل لے کر آیا ہے، جاء عامل لے کر آیا ہے، اور یہ ظاہر ہے مرفوع زید جو ظاہر ہے. رأیت زیدن، جہاں پر زیدن کیا ہے؟ منصوب ہے، اور اس کو عامل رأیت لے کر آیا ہے، یہ منصوب ہے اور یہ بھی ظاہر ہے. مررت بزیدن، یہاں پر مررت فعل بفعل بزیدن جار مجرور متعلق مررت، تو یہ بزیدن باب کے ساتھ یہ مجرور ہوا ہے، تو اس با نے اس کو لایا ہے، زید کو مجرور کیا ہے کس نے؟ اس عامل با نے، تو یہ مجرور ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ ظاہر ہے. یہ تھی ظاہر کی مثال. مقدر کی مثال کیا ہے؟ والمقدر کالذی فی آخر الفتح. کہتے ہیں کہ مقدر ایسے اعراب کو کہا جاتا ہے کہ جیسے فتح کے آخر میں ہے. فی قول کا آپ کے اس قول میں جاء الفتح ورأیت الفتح ومررت بالفتح.
جاء الفتح، دیکھیں رفعی حالت میں فتح فتح ہی رہا، رأیت الفتح میں نصبی حالت میں فتح ہی رہا، مررت بالفتح یعنی جری حالت میں بھی بالفتح فتح ہی رہا۔ تو یہاں پر کیا ہے، فتح تینوں حالتوں میں تبدیل نہیں ہوا، نہ نصبی حالت میں، نہ جری حالت میں، نہ رفعی حالت میں، کسی حالت میں تبدیل نہیں ہوا ہے۔ تو اس صورت میں اس کا اعراب تقدیری ہے۔ یہ فتح کو ہٹا کر کوئی اور مثال بھی ہم رکھ سکتے ہیں، مثلا آپ رکھیں کہ جاء الموسیٰ یا جاء العیسیٰ یا جاء الیحییٰ، اس طرح کی جو اور مثالیں ہیں۔ خیر، فَإِنَّكَ تُقَدِّرُ فِي الْأَلْفِ الضَّمَّةَ فِي الْأَوَّلِ وَالْفَتْحَةَ فِي الثَّانِي وَالْكَسْرَةَ فِي الثَّالِثِ۔ کہتے ہیں کہ آپ نے تقدیر میں رکھا ہے الف میں، کون سے الف میں، یعنی جاء الفتح کا جو الف ہے، اس الف میں آپ نے تقدیر میں رکھا ہے کس کو، ضمہ کو مثال اول میں، فتحہ کو مثال ثانی میں، کسرہ کو مثال ثالث میں۔ اس فتح کے الف جو آخر میں الف آتا ہے فتح، اس الف میں آپ نے تقدیر میں رکھا ہے، اس الف میں تقدیر میں رکھا ہے ضمہ کو مثال اول میں، فتحہ کو مثال ثانی میں، کسرہ کو مثال ثالث میں۔ یہی کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ تُقَدِّرُ فِي الْأَلْفِ، آپ نے تقدیر میں رکھا ہے الف میں، تقدیر میں رکھا ہے الف میں کس چیز کو، الضمۃ ضمہ کو، فی الاول مثال اول میں جاء الفتح، والفتحۃ فی الثانی، اور فتح کو تقدیر میں، فتح تقدیر میں رکھا ہے یعنی کہ دوسری مثال میں، اچھا، اور یعنی رأیت الفتح، والکسرۃ فی الثالث، اور تیسرے مثال میں کیا ہے، آپ نے اس الف میں کیا تقدیر میں رکھا ہے، کسرہ کو۔ یہ کیوں کیا آپ نے کہ پہلی مثال میں الف میں ضمہ، دوسری مثال میں الف میں فتح، تیسری مثال میں الف میں کسرہ، یہ کیوں کیا، لتعذر الحرکت فیہا، کیونکہ اس میں حرکت دینا یعنی اس الف پر حرکت دینا یہ مشکل ہے، معذور ہے، ہم نہیں دے سکتے، تو اس لیے ہم نے کیا کیا کہ اس کو اعراب تقدیری بنایا۔ وَذَلِكَ الْمُقَدَّرُ هُوَ الْإِعْرَابُ، یہ جو جس تقدیر کے ہم بات کر رہے ہیں یہ تقدیر ہی اعراب ہے، یعنی ہم کہتے ہیں الف میں مقدر ہے ضمہ، تو یہ مقدر یہی اعراب ہے، اور اس کو کہتے ہیں اعراب تقدیری۔ اچھا، جب مصنف نے یہ اعراب کی بحث ختم کی تو کہا کہ اب اس کی مختلف طریقے سے ہم بحث کریں گے۔ پہلے ہم بتائیں گے کہ اعراب کے انواع کیا ہیں، جیسے حیوان کیا ہے، جنس ہے، اس کے نیچے اس کی انواع ہوتی ہیں، قسمیں ہوتی ہیں۔ جیسے منطق میں ہم نے پڑھا ہے کہ حیوان کیا ہے، جنس ہے، اور اس کے نیچے کیا ہے، انواع ہیں، نوعیں ہیں، قسمیں ہیں، کہ مثلا انسان بھی حیوان ہے، وہ الگ بات ہے کہ حیوان ناطق ہے، انسان بھی حیوان ہے، یہ گھوڑا بھی، گدھا بھی، یہ سارے کیا ہیں، بھینس بکری، یہ سارے کیا ہیں، یہ حیوان ہیں۔ لیکن ان سب پر ایک چیز صدق آتی ہے، وہ یعنی سارے مل کر حیوان ہیں، ان کی سب کی جنس کیا ہے، حیوانیت ہے، لیکن ہر ایک کی صنف، ہر ایک کی نوع الگ ہے۔ تو یہاں پر بھی اس طرح ہے کہ مثلا آپ رفع پر ہاتھ رکھیں وہ بھی اعراب ہے، ضمہ پر وہ بھی اعراب ہے، یعنی رفع پر رکھیں اعراب ہے، اور اس طرح نصب پر رکھیں، جر پر رکھیں، جزم پر رکھیں، یہ چاروں کیا ہیں، اعراب ہیں، لیکن ان کی صنف الگ ہے، کہ اعراب جو جزم والا ہے وہ الگ ہے، کسرہ جزم والا ہے، جر والا ہے وہ الگ ہے، نصب والا ہے الگ ہے، رفع والا الگ ہے۔ تو یہ کیا ہے اس طرح، تو یہاں پر مصنف یہی کہنا چاہتے ہیں، اور کوئی مشکل بات نہیں۔ انواع الاعراب، پہلے ہم اعراب کی قسمیں بیان کریں گے کہ اعراب کی کون سی قسمیں ہیں۔ والاعراب جنس، اعراب جنس ہے، تحتہ اربعۃ انواع، اس کے نیچے 4 نوعیں ہیں، 4 قسمیں ہیں، الرفع والنصب والجر والجزم، یہ 4 قسمیں کس کے نیچے ہیں، اس اعراب کے نیچے ہیں۔ وهذه الانواع الاربعۃ تنقسم الى 3 اقسام، اور یہ 4 نوعیں جو ہم نے بتائی، رفع، نصب، جر، جزم، یہ 3 اقسام کی طرف تقسیم ہوتی ہیں۔ کیسے؟ ہم نے اشارہ کیا اس بات کی طرف
پہلی قسم الاول قسم یشترک فیہ الاسماء والافعال، ایک ایسی قسم ہوگی ان کی کہ جس میں اسماء اور افعال دونوں شریک ہوں گے۔ وہ کون سی قسم ہے؟ رفع اور نصب، یعنی رفع اور نصب اعراب کے وہ قسم ہے کہ جس میں اسماء اور افعال دونوں شریک ہیں۔ جیسے اسماء پر یہ رفع اور نصب آتے ہیں تو اس طرح افعال پر بھی آئیں گے، یعنی اسماء افعال میں اس طرح اس جہت سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کس جہت سے؟ کہ رفع اور نصب کا اسماء اور افعال پر آنا، جیسے اسماء پر رفع اور نصب ہوتا ہے اس طرح افعال پر بھی ہوتا ہے، یعنی اسماء اور افعال میں اس جہت سے کوئی فرق نہیں ہے، تو اس جہت میں مشترک ہو گئے۔ تقولو، جیسے آپ کہیں زید یقوم، تو دیکھیں مثال اوپر گزر چکی ہے، یہ زید اسم ہے اور مرفوع ہے، یقوم فعل ہے مرفوع ہے، یعنی رفع دونوں پہ آ گیا۔ وَإِنَّ زَيْدًا لَن يَقُومَ، تو یہاں پر دیکھیں زیدن اسم ہے منصوب ہے، یقوم فعل ہے منصوب ہے، یہ پہلی قسم ہوگی۔ وقسم یختص بہ الاسماء، اور ایک ایسی قسم ہے کہ جو فقط اسماء کے ساتھ مخصوص ہے، وہو الجر، اور یہ قسم کون سی ہے؟ جر ہے، یعنی جر جب بھی آئے گی تو جر مخصوص ہوگی اسم کے ساتھ، فعل پر کبھی بھی جر نہیں آ سکتی۔ تقولو مررت بزیدن، تو یہاں پر دیکھیں بزیدن، زید مجرور ہے تو زید کیا ہے؟ اسم ہے، جر خاص ہے کس کے ساتھ؟ اس اسم کے ساتھ۔ وقسم یختص بہ الافعال، اور ایک قسم ہے کہ جو مخصوص ہے افعال کے ساتھ، وہ الجزم، وہ کیا ہے؟ جزم ہے۔ تقول لم یقم، دیکھیں یقم یہ کیا ہے؟ آخر میں اس کے جزم ہے۔ ثانیاً، پہلی بات قسمیں ہو گئی انواع اعراب، دوسری قسمیں علامات اعراب، کہ اعراب کی کیا نشانیاں ہیں۔ وَلِهَذِهِ الْعَلَامَاتِ الْأَرْبَعَةِ عَلَامَاتٌ، کہتے ہیں کہ اس وَلِهَذِهِ الْعَلَامَاتِ الْأَرْبَعَةِ عَلَامَاتٌ تَدُلُّ عَلَيْهَا وَهِيَ ضَرْبَانِ، غور کیجئے گا، اس علامات اربع کے لیے پھر علامات ہیں۔ کون سی علامات اربع؟ علامات اربع سے مراد یہ اعراب اربع، یعنی چار جو اعراب ہم نے گنوائے ابھی، کون سے؟ رفع، نصب، جر، جزم، یہ جو چار علامات ہیں، یا اس طرح کہیں کہ یہ جو چار اعراب ہیں، ان کو پہچاننے کی نشانیاں جو ہیں، جو ان پر دلالت کرتی ہیں کہ مثلا یہ رفع ہے، یہ جزم ہے، یہ جر ہے، یہ نصب ہے، ان پر دلالت کرنے والی علامتیں اور نشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ دوبارہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ جو علامات اربع ہیں، علامات اربع سے مراد رفع، نصب، جر، جزم، یہ علامات اربع ہیں، یا اعراب اربع جو بھی کہیں، یہ جو علامات اربع ہیں، وَلِهَذِهِ الْعَلَامَاتِ الْأَرْبَعَةِ، ان علامات اربع کے لیے علامات، ایک اور نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کہ جو علامتیں تدل علیہا، وہ علامتیں دلالت کرتی ہیں علیہا، یعنی علی العلامات الاربع، علی اعراب اربع جو بھی کہیں، اس علامات اربع یا اس علامات اربع پر دلالت کرتی ہیں، یعنی وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو اعراب ہے یہ کیا ہے؟ رفع کا ہے، یہ نصب کا ہے، یہ جزم کا ہے، جر وغیرہ کا ہے۔ وہی ضربان، یہ جو علامتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں ان علامات اربع یا اعراب اربع کو، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، کیا علامتیں؟ ایک علامات اصول و علامات فروع، علامت اصولی ہوتی ہیں اور علامت فروعی۔ الف، اب بتائیں گے کہ علامات اصول کیا ہیں۔ فالعلامات الاصول اربعۃ، علامات اصول چار ہیں، یعنی اصلی جو علامتیں ہیں وہ چار ہیں۔ الضمۃ للرفع، ضمہ دلالت کرتی ہے کس چیز پر؟ رفع پر، یعنی ضمہ رفع کے لیے ہے، یعنی ضمہ نشانی ہے رفع کے لیے۔ والفتحۃ للنصب، اور فتح نشانی ہے کس کے لیے؟ نصب کے لیے۔ والکسرۃ للجر، کسرہ نشانی ہے کس کے لیے؟ جر کے لیے۔ وحذف الحرکت للجزم، اور حذف حرکت نشانی ہے کس کے لیے؟ علامت ہے کس کے لیے؟ جزم کے لیے۔ وقد مثلت لها كلها،
اور میں نے مثالیں ذکر کی ہیں ان کے لیے، ان سب کے لیے، یعنی ضمہ رفع کے لیے، فتحہ نصب کے لیے، کسرہ جر کے لیے، حذف حرکت جزم کے لیے، ان سب کی کہہ رہے ہیں مصنف صاحب، اور واقعی پیچھے بیان بھی کیے ہیں، تو اس کی کیا ہے مثالیں پیش کر دی ہیں۔ یہ تھی علامت اصول۔ والعلامات الفروع منحصرة فی 7 ابواب، علامت فروع منحصر ہے 7 ابواب میں، 7 باب، ہم آہستہ آہستہ وہ انشاءاللہ بتائیں گے کون سے باب ہیں۔ ان اب 7 جو باب ہیں ان میں سے 5 باب ایسے ہیں کہ جو اسماء کے ہیں اور 2 افعال کے ہیں، یعنی ٹوٹل 7 باب ہیں، ان میں سے 2 افعال کے اور 5 اسماء کے۔ ان 7 ابواب میں علامات فروع آتی ہیں، علامات اصول نہیں آتی، اور علامات فروع منحصر ہیں ان 7 ابواب میں، یعنی علامات فروع کا جو تعلق ہے وہ ان 7 بابوں کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ وہی بتا رہے ہیں کہ والعلامات الفروع، یہ جو علامات فروع ہیں منحصر ہیں فی 7 ابواب، 7 بابوں میں، 5 فی الاسماء و 2 فی الافعال، 5 اسماء میں ہیں وہ باب اور 2 افعال میں۔ وَسَتَمُرُّ بِكَ هَذِهِ الْأَبْوَابُ مُفَصَّلَةً باباً بابا، ان قریب آپ ان سے گزریں گے تفصیل کے ساتھ، باب باب کر کے، یعنی ہم آگے چل کر آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سے وہ 7 باب ہیں کہ جن پر یہ علامات فروع آتی ہیں، اور یہ علامات فروع بھی کیا کہا کہ منحصر ہے ان 7 ابواب میں، ان کے علاوہ کسی پر بھی نہیں آ سکتی۔ جب بھی یہ علامات فروع آئیں گی تو ان باب میں کہ جو 5 اسماء ہیں اور 2 افعال ہیں ان میں ہی آئے گی۔ تو یہ علامات فروع کی بحث آئے گی انشاءاللہ۔ اسماء 6 کی بحث ابھی شروع ہوگی، اور وہ اس کا پہلا باب ہوگا انشاءاللہ، اس کی بحث کل سے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔